الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الذاریات کی مزید آگے کچھ آیات مکمل کرتے ہیں، آیت نمبر 47 سے 51 تک۔ بے شک آخر تک آیات تھوڑی سی مختصر ہیں، لیکن چونکہ زیادہ ہو جاتی تو ایک ہی لیکچر میں اس کو لانے کی بجائے تھوڑا سا تقسیم کیا ہے، اور یہاں پہ موضوع بھی تھوڑا سا الگ ہوا ہے، یعنی یہاں پر جو موضوع ہے وہ بریک ہو کر پھر اگلے ایک موضوع کی طرف بات جاتی ہے۔ تو پہلے میں ان آیات کے آپ کے سامنے قرات کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ دیکھیں جی، آیت شروع ہو رہی ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا۔ اب واو استئنافیہ ہے، چونکہ نیا جملہ ہے۔ اب نیا جملہ کیسے ہے کہ پچھلے موضوعات سے بات منقطع ہو رہی ہے، پیچھے قوموں کی تباہی کا تذکرہ تھا، یہاں ٹاپک ڈیفرنٹ ہوا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آتے ہی اسم منصوب ہو گیا ہے۔ اب یہ اسم منصوب کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ بات انقطاع ہوئی ہے، یعنی جبکہ بات جو ہے وہ منقطع ہوئی ہے، پیچھے سے کلام الگ ہوا ہے۔ یہ عمل عربک لینگویج میں اشتغال کہلاتا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا اشتغال ہوا ہے؟ ایسے پتہ چلے گا کہ آپ کو منصوب اسم کے فوراً بعد ایک فعل ملے گا، اور اس فعل کے اندر موجود مفعول کی ضمیر واپس لوٹ رہی ہوگی۔ یہ کہلاتا ہے عمل اشتغال۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی یہ السماء یہاں پر مفعول بہ منصوب علامت نصبہ الفتح ہے۔ کس کا مفعول ہے یہ بیسیکلی پیچھے سیم فعل محذوف ہے، بنینا السماء، بنیناہا، یعنی زیدن ضربتہ۔ اگر آپ مثال لیں، یہ میں نے گزشتہ جو لیکچر آپ آج کل اعراب و قواعد الاعراب کروا رہا ہوں، وہاں مختصر تذکرہ کیا بھی تھا اس کا۔ مثلا جملہ ہو ضرب زیدن ضربتہ، زید کو ہی میں نے مارا۔ اب غور کریں تھوڑا سا ہم، تو یہ بیسیکلی اس میں ایک تاکید پیدا ہو رہی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اصل جملہ تھا ضربت زیدن ضربت زیدن، یعنی میں ڈبل تاکید ہے، ریپیٹڈ ہے بیسیکلی تاکید کے لیے، تو یہ وہ انداز ہے۔ سو والسماء بنیناہا، اور آسمان ہم نے اسے بنایا۔ اب ترجمہ یہ ہو رہا ہے بنینا فعل ماض مبنی الفتح لا محل له من الاعراب، اور نا یہاں پر فاعل ہے، فی محل رفع ہے ضمیر بارز متصل، بنینا بنا یبنی باب ضربہ سے آتا ہے، بنانا تعمیر کرنا، والسماء بنینا ہا مفعول فی محل نصب مبنی علی السکون، واپس لوٹ گیا السماء کی طرف، چونکہ السماء مؤنث ہے اس لیے ہا ضمیر مؤنث آئی۔ اور آسمان ہم نے بنایا، کیسے بنایا؟ بِأَيْدٍ متعلق بالفعل بنینا۔ اب یہاں پہ ایدن کا مطلب قوت ہے، ہاتھ نہیں ہے، یہاں پہ ترجمہ اس کا قوت ہے، بِأَيْدٍ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور ہم نے آسمان کو بنایا قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، یعنی کتنا مضبوط بنایا گیا ہے، ذرا غور کریں۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اب یہ واو عطف ہے، انا، اب اس میں انا حرف التاکید ہے اور نا ضمیر اسم انا ہے، سو انا، اور یقیناً ہم لموسعون، لام یہ بیسیکلی لام الابتدا ہے جو آگے پش کیا گیا تاکید کے لیے خبر پر، چونکہ انا موجود ہے، سو موسعون یہ ہے خبر انا، اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ اوسع یوسع، موسع باب افعال میں سے، یعنی وسعت دینا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ہی وسعت دینے والے ہیں، اور ہم ہی وسعت دینے والے ہیں۔ لام حرف التاکید مبنی الفتح لا محل له من الاعراب۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان ہم نے اسے بنایا قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ سو وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کا تذکرہ کیا، پھر زمین کا تذکرہ فرمایا۔ علماء یہی فرماتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ان کو
ان کو بڑی بڑی نشانیوں کی اس طرح توجہ کروائی جا رہی کہ یہ سب کس کے لیے بنا؟ انسانوں کے لیے، انسانوں کو اسی سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ والارض، سیم کام ہوا ہے جو والسماء بنیناہا میں ہوا ہے۔ والارض یہاں پر پھر مفعول، فعل محذوف، وہی فعل جو آگے آ رہا ہے فرشناہا۔ اب فرشنا فعل ماض مبنی علی الفتح المقدری، اور لا محل له من الاعراب، نا یہاں پر فاعل ضمیر متصل بارز فی محل رفع ہے، اور ہا مفعول بھی فی محل نصب ہے، اور یہ واپس ارض کی طرف لوٹ رہا ہے۔ یہ مؤنث کیوں ہے؟ چونکہ زمین، الارض اسم مؤنث ہے۔ والارض فرشناہا، اور زمین کو ہم نے بچھایا۔ فرشنا، فرش یفرشو، بچھانا، باب نون سے آتا ہے۔ فنعم الماہدون، فاعتف نعمہ، اب یہ فعل المدح ہے، مدح کے لیے آتا ہے، اور الماہدون اس کا فاعل ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مثلا جو فعل، جو مدح کے لیے فعل آتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا نعم القائد، نعم القائد یعنی کیا خوب قائد ہے، خالد یعنی خالد، یعنی خالد بن ولید، سو نعم القائد خالد، سو القائد یہاں پر فائل ہوگا نعمہ کا، اور خالد کیا ہوگا؟ خالد یہاں پر اسم ہوگا جو کہ مدح کے لیے مخصوص کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سو یہاں پر اگر ہم غور کریں تو فائل تو موجود ہے نعمہ کا، سو مدح کے لیے اسم خاص کہاں ہے؟ تو وہ یہی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو بنینا اور فرشنا میں نا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ یہاں تقدیری طور پر ہم کہہ سکتے ہیں، نحنو، علماء یہی فرماتے ہیں کہ وہ یوں ہو سکتا ہے فنعم الماہدون نحنو، یعنی ہم کتنے ہی بہترین بچھانے والے ہیں، ماہدن۔ اچھا، جب بھی یہ میں نے کبھی بھی فرشنا سے اسم الفائل نہیں دیکھا، جب بھی فرشنا سے یعنی فارش یفرشو سے اسم الفائل کی بات آتی ہے تو ماہدن ہی اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ماہدن کا مطلب ہوتا ہے بچھانے والا۔ سو فرشناہا والارض فرشناہا، ہم نے زمین کو بچھایا، فنعم الماہدون، اور ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی، اب دیکھیں ہم خود ترجمہ کر رہے ہیں کہ کیا خوب بچھانے والے ہیں ہم، اور ہم کا ترجمہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے، کس نے بچھایا ہے، فرشنا میں نا ضمیر موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اب یہ واو پھر عطف، بات چل رہی ہے من کل شیء خلقنا، اب یہ ہے خلقنا فعل ماضی، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ نا، ضمیر فی محل رفع، اور ہم نے پیدا کیا کیا؟ زوجینی۔ اب زوجینی کیا ہے؟ منصوب اسم ہے مثنی، اور اس کے منصوب ہونے کی علامت ہے یا، منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول بہ ہے۔ خلقنا زوجینی، ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، من کل شیء، خلقنا من کل، یا تو پھر یہ جو ایک محذوف فعل اسی طرح سے خلقنا پیچھے محذوف ہے، خلقنا من کل شیء خلقنا زوجین، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اسی خلقنا کے متعلق ہے اور یہ مقدم کر دیا گیا ہے، یعنی من کل شیء، ہر چیز سے خلقنا زوجین، ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ اب اس کے کیا جوڑے جوڑے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے وہ کپل کی صورت میں ہے، حتیٰ کہ کلمات بھی کپل کی صورت میں اکثر موجود ہے، جیسے روشنی تاریکی، برائی اچھائی، خوشبختی بدبختی، اب یہ سب بھی کیا کپلز کی صورت میں موجود ہیں، جوڑے جوڑے ہیں۔ یہ تو ہم، اور یہ سب چیزیں ہیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی، اور ہم اس کا مشاہدہ آج کر رہے ہیں کہ ہر چیز کا اپوزٹ جینڈر اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھا ہوا ہے۔ لعلکم تذکرون، اب لعل یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، فی جو مبنی علی الفتح ہے، لا محل له من الاعراب ہے، اور کم اس کا اسم لعل ہے، فی محل نصب ہے، ضمیر بارز متصل ہے، مبنی علی السکون ہے، تذکرون خبر لعل ہے، فعل مضارع مرفوع علامت رفعہ ثبوت النون، تذکر یتذکر باب تفعل، ذال کاف را مادہ نصیحت حاصل کرنا، واو یہاں پر فاعل ہے جو کہ کم کی طرف واپس لوٹ رہا ہے، واو یہاں واو الجماعہ ہے، فی محل رفع ہے، مبنی علی السکون۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہ جملہ موسٹلی قرآن مجید میں اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ لعلکم بعض دفعہ لگتا ہے کہ جملہ تعلیلیہ بن کر آتا ہے، یعنی پچھلی بات کی علت بیان کر رہا ہے کہ وہ کیوں ہوا ہے اور ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں کہا جا رہا ہے۔ اگلی آیت ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اب
یہاں پر یہ فا اہم ہے، یہ فا فصیحیہ کہلاتا ہے۔ اس نے کیا افصاح کیا ہے؟ بیسیکلی تھوڑا سا غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع کی آیات میں یعنی کچھ ملائکہ کی کچھ اور ہوا کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقین کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ محسنین کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کا تذکرہ کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عاد کا، ثمود کا، قوم نوح کا مختصراً تذکرہ کیا، اور اس میں مختصراً عذابوں کا تذکرہ کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ساری بات افصاح کے لیے آ گئی کہ جب صورتحال یہ ہے، یعنی جب سچویشن یہ ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ یہ ہو چکا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ دیکھو ذرا غور کرو، اللہ نے کتنا بڑا طاقتور آسمان، مضبوط آسمان بنایا ہوا ہے کہ نہ اس میں درار ہے، نہ وہ گرتا ہے، ایک چھت کی مانند ہے، اور کیا ہی خوبصورت چھت ہے، اور وہ ستاروں سے سجی ہوئی ہے۔ اور ذرا زمین کی طرف غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بچھائی ہوئی ہے، اس پر کھیتی باڑی ہو رہی ہے، بے شک زمین گول ہونے کے باوجود بھی ہم جہاں بھی کھڑے ہیں کوئی گرتا نہیں ہے اس سے۔ اگر سب یہ صورتحال ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا مضبوط و طاقتور ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ فروا الی اللہ، فر یفر، تفرون فعل امر کا صیغہ مبنی علی حذف النون، واو یہاں پر واو الجماعہ، فاعل فی محل رفع مبنی علی السکون، اور را مادہ ہے، فر یفر باب داربا سے آتا ہے، فرار اختیار کرنا الی اللہ، اللہ کی طرف۔ جب صورتحال یہ ہے متعلق بالفعل، تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف فرار اختیار کرو۔ کیا مطلب اللہ کی طرف فرار اختیار کرو؟ مطلب ہے کہ توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اپنے معاملات کو درست کر لو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، تو اس کا مطلب یہ جو قول ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممکن ہے کہ یوں آیا تو قل ففروا الی اللہ، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اگر صورتحال یہ تو ففروا الی اللہ۔ یہ مطلب علماء اس کا پھر یہ میننگ لیتے ہیں، کیوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ففروا الی اللہ؟ یہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آگے بات آ رہی ہے انی لکم منہ نذیر مبین۔ منہ میں کہا، منہ ہو ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، کہاں؟ الی اللہ میں جو اللہ کا تذکرہ ہے۔ تو اس کا مطلب کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جب یہ ساری صورتحال ہے اور تم سب دیکھ رہے ہو تو کیا نتیجہ ہے؟ انی، اس میں جو یا ضمیر ہے یہ اسم انہ ہے، انہ حرف التاکید مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، یا ضمیر فی محل نصب اسم انہ، یقیناً میں نذیر مبین، نذیر ڈرانے والا، مبین کھلا ڈرانے والا، تو یہ موصوف صفہ ہو گیا، اور دونوں مرفوع ہیں، اور مرفوع ہونے کی علامت دونوں کی ضمہ ہے۔ لکم متعلق بالخبر انہ ہے، اور یہ مقدم کیا گیا۔ اب یہ منہ کا تھوڑا سا مقام ڈیفرنٹ ہے۔ یہ منہ کیا ہے؟ انی لکم منہ نذیر مبین، یعنی جملہ ہو جاتا انی نذیر مبین لکم۔ انی جملہ اصل میں علماء فرماتے ہیں کچھ اس طرح سے ہے، انی نذیر مبین منہ لکم، لکم کو آگے تقدیم کی گئی خاص طور پر، یعنی خاص طور پر تم سب کے لیے میں کھلا ڈرانے والا ہوں اس کی طرف سے۔ اب منہ یہاں پر اصل میں صفہ بن جاتا، نذیر مبین منہ، اب یہاں پہ منہ نذیر کی دوسری صفت بن جاتا، لیکن جب صفہ جار مجرور اپنے موصوف پر تقدیم حاصل کرتی ہے تو وہ حال کہلاتی ہے، تو یہ یہاں پر حال کہلایا۔ اور اس کے حال کہلانے کی ایک اور وجہ بھی ہے، چونکہ نذیر مبین یہ نکرہ محضہ نہیں ہے، یہ نکرہ محضہ نہیں ہے، یہ نکرہ مختصہ ہے۔ نکرہ محضہ اور مختصہ میں کیا ہوتا ہے؟ نکرہ مختصہ یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی موصوف کسی صفت کے ساتھ جڑ جائے، یعنی اگر نذیر اکیلا آتا تو نکرہ محضہ ہو جاتا، لیکن مبین آ گیا تو یہ نکرہ مختصہ ہو گیا۔ تو یہ فرق ہے، جب نکرہ مختصہ آ جائے تو پھر اس کو حال اور صفت دونوں میں لیا جا سکتا ہے، تو منہ چونکہ اس پر مقدم ہو رہا ہے اس لیے یہاں پر حال بن رہا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، واو حرف عطف، لا نہیں، سو لا یہاں پر حرف نہیں ہے مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، تجعلون
فعل مضارع مجزوم وعلامت جزمی ہی حذف النونی، واو یہاں پر فائل ہے، واو الجماعہ فی محل رفع، جیم عین لام مادہ باب فتح، سو ولا تجعلوا، اور تم سب مت بناؤ، مع اللہ ہی اللہ کے ساتھ، متعلق بالفعل، الہا آخر دوسرا خدا، اور یہ الہا آخرہ یہ مفعول ہو گیا تجعلوا کا، صفہ موصوف ہے، دونوں منصوب ہیں، منصوب ہونے کی علامت فتح ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی کوئی معبود نہ بناؤ۔ پھر انی لکم منہ نذیر مبین، دوبارہ آ گیا کہ میں یقیناً تم سب کے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں چند باتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد جو کلام ہے وہ پھر اس طرف آگے کو بڑھ جائے گا، دوبارہ سے اس بات کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جن قوموں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ان کا کچھ تذکرہ کیا جائے گا کہ وہ کس انداز میں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان آیات میں بیسیکلی حوصلہ دیا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ اگر آپ کا انکار ہو رہا ہے تو یہ اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، اور جنہوں نے انکار کیا ان قوموں کا حال کیا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو بات ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یہ دوبارہ سے ریپیٹ ہونا إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ گزشتہ آیات جن میں پچھلی قوموں کی تباہی کا تذکرہ ہے، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر شفقت کھاتے ہوئے، ان پر رحم کھاتے ہوئے انہیں احساس دلا رہے ہیں کہ ذرا غور تو کرو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا ہے، میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، ہٹ جاؤ، رک جاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔